علیہ وسلم نے ایک دوسری شخص کا حال بتلایا. ایک وہ شخص لایا جائے گا جس پر دنیا میں سب سے زیادہ مشقتیں تکلیفیں آئی، لیکن پیغمبر کی سنت اعمال پر پکا چلتا رہا، صبر کر کے چلتا رہا. اور ان لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ساری زندگی مکان تو اس کا کوئی بنا نہیں، اور سارے جسم پر کپڑا ملا نہیں، اور اچھا کھانا پیٹ بھر کر کبھی نہیں ملا، لیکن سنت اعمال نہیں چھوڑے، صبر کر کے چلتا رہا، تو اسے جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچایا جائے گا. وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت آئے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو. تو کسی نے عرض کیا، حضور آپ یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو اللہ کے حکموں پر محنت کرتی ہوئی مسکینی کی حالت، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، جو آیا اللہ کی رضا پر خرچ کر دیا. تو فرمایا قیامت کے دن جو نیک مالدار ہوں گے ان سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. جو مسکین صبر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال پر چلتا رہے گا، تو وہ مالدار جو ہوں گے وہ تو حساب کتاب میں ہوں گے. تو اس کا تو حساب تو اس کا ہے جس کے پاس کچھ ہو، اس لیے تو نعمتیں دنیا میں لی نہیں اور اللہ کے رضا کے عمل کی. یہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور حضور کی امت میں 100 سال سے عمر تو کسی کی ہوتی ہے، تو جو مال اور نعمتوں میں دنیا میں زندگی گزاری، خواہ 100 سال گزاری ہے، تو مال سے پہلے جنت کی نعمتیں استعمال کرے گا. تو بہرحال فرمایا کہ وہ شخص لایا جائے گا قیامت میں جس پر دنیا میں بہت تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، اس جیسی مشقتیں کسی پر نہیں آئی، لیکن پیغمبر کی تابعداری پر چلتا رہا، تو اسے حکم ہوگا اسے جنت میں لے جاؤ. جب وہ جنت میں پہنچے گا اور جنت کی خوشبودار ہوا لگے گی، اس کے نعمتوں کے نظارے کرے گا، تو طبیعت میں اتنی خوشی. اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے بندے کبھی طور پر کوئی مشقت تکلیف بھی آئی ہے؟ تو وہ بھی قسم کھا کر کہے گا اللہ تیرے نام کی قسم میں نے کبھی کوئی مشقت نہیں دیکھی. اس لیے کہتے ہیں دنیا کی مشقتیں ایک قطرہ ہیں، لیکن اگر حضور کی تابعداری کرتی صبر کرتی چلا جا رہا، تو جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کے خزانے نعمتوں کے سمندر سے بڑے ہیں. تو جب اتنے بڑے خزانوں میں پہنچے گا تو وہ قطرہ مشقت کیا یاد ہوگی، بلکہ جتنی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے میں مشقت بنے گی اس کا درجہ اتنا اعلیٰ ہوگا. اس لیے یہ بھی آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا میں تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرتے گئے، اس صبر پر ان کے درجے اونچے ہوں گے. اور جو دنیا میں حضور کی تابعداری تو کرتے رہے لیکن مشقتیں نہیں آئی، صبر کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کے درجے نیچے ہوں گے اور مشقتوں والوں کے درجے اوپر ہوں گے. تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا دین پر چلتے ہوئے اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی بڑے درجے ملتے. تو جو دنیا میں نعمت اور صحت والے ہو کر نیک اعمال کر کے جنت میں پہنچیں گے تو وہ نیچے کے درجے میں ہوں گے، جو مشقتوں کے ساتھ دین کے کام کر رہا صبر کر رہا اس کا درجہ اوپر ہوگا. تو بہرحال کامیابی کا دن قیامت کا دن ہے. اس دن سامنے ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ قیامت کے دن مجھے کامیابی کا فیصلہ ملے، ناکامی کا فیصلہ نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ فیصلہ جو ہے جس کی کامیابی کا فیصلہ کروڑ برس کامیابیاں چلیں گی، اور جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا تو کروڑ برس کی مصیبتوں میں رہے گا، کبھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی. تو بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ میرے لیے قیامت میں کیا فیصلہ ہوگا اور کس پر ہوگا. تو کامیابی کا دن جس دن کھلا اعلان ہوگا، ناکام اپنی ناکامی کو سامنے دیکھے گا، کامیاب اپنی کامیابی کو دیکھے گا، تو وہ قیامت کا دن ہے. اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کی کامیابی کو سامنے رکھ کر چلے. اور فرمایا ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی برے حالات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر یقین ہو کہ دنیا میں بھی جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں. اس لیے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حق ہے. اچھے حال آئیں تو الحمدللہ پڑھنا، اور مشقت کے حالات آ جائیں تو وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہیں.
تو اللہ کے فیصلے سے جو آیا ہے تو وہ حق ہے، اس سے حق مانے، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ مشقت کے حالات پر بھی الحمدللہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہر فیصلہ قابل تعریف ہے۔ تو جو اس حال والا بنے گا تو یوں آتا ہے قیامت میں جب سارا مجمع ہوگا تو اعلان ہوگا وہ کون ہے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتے تھے، تکلیف آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے، بیماری آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے آئی، الحمدللہ اس کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ کوئی مشقت آئی تو اللہ کے فیصلے سے سمجھ کر الحمدللہ پڑھیں گے تو قیامت میں اعلان ہوگا وہ کون ہیں جو ہر حال پر الحمدللہ کہتے تھے۔ جو مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کر الحمدللہ کہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، جب وہ کھڑے ہوں گے تو حکم ہوگا جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ تو تقدیر پر تکلیف کا حال آ گیا، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، اس لیے اس پر بھی الحمدللہ کہنا، کوئی حال بھی اس کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ باقی یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، تکلیف والے حال مانگنے نہیں، آ جائے تو اس پر راضی رہنا، الحمدللہ کہنا، اور اللہ پاک سے تکلیف والے حال کے دور ہونے کی دعا مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں تو تکلیفی حالات سے بچنے کے لیے ہیں۔ تو بہرحال تقدیر پر کامل ایمان ہو، کوئی حال بغیر اللہ کے فیصلے کے نہیں آتا، اور روزی کے بارے میں بھی پورا یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملے گی، اس سے ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ ہر ایک کے جس کے بچے جتنے بڑھیں گے، اب یہ نہیں کہ میری کمائی جو چل رہی ہے آج کنبہ بڑا ہو گیا تو مشقتیں آئیں گی، نہیں، جو بچہ آتا ہے اس کی روزی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی آتی ہے ہر ایک کا۔ جیسے وہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم مکمل اللہ کی قدرت سے بن جاتا ہے 4 مہینے میں، تو فرشتہ روح لاتا ہے، اس کی روح ڈالنے سے پہلے 4 باتیں لکھی جاتی ہیں کہ دنیا میں اس کا کتنا وقت رہنے کا ہوگا۔ اگر ایک دن لکھا ہے کہ 24 گھنٹے دنیا میں یہ زندہ رہے گا پھر مر جائے گا، تو وہ بچہ 24 گھنٹے زندہ رہ کر چلا جائے گا۔ جتنا وقت دنیا میں لکھا ہے اس سے 1 منٹ نہ زائد ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ دنیا میں رہنے کا وقت لکھا جاتا ہے۔ اور روزی اس کو کتنی ملے گی وہ بھی اس وقت لکھی جاتی ہے، اس سے نہ ایک دانہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی فلانی لائن پر اسے چلائیں یہ بہت کمائی والا بنے گا، بالکل وہی اسے ملے گا جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آج یعنی مسلمانوں میں بہت آ گیا کہ آخرت کی تیاری کی طرف نہیں لگاتے، دنیا میں مال اسباب کس لائن پر زیادہ ملے گا اس لائن پر چلاؤ، اور جس لائن پر بھی چلاؤ جو اس کا مقدر ہے وہی ملے گا، اس سے ایک دانہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ وہ تو روزی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور روح ڈالنے سے پہلے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی روزی کیا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں بہت سارا کئی کماتے رہتے ہیں، وہ جتنی اس کی کمائی اور قسمت دوسروں کی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں استعمال کر سکتا، دوسری ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی روزی تو وہ ہے جو وہ استعمال کرے۔ تو روزی لکھی جاتی ہے، ایک دانہ کم نہیں ہوگا زیادہ نہیں ہوگا، اور عمر بھی لکھی جاتی ہے، پھر کام کیا کرے گا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، یہ کام کرے گا یہ کرے گا، اور اس کا مرنے کے وقت حال کیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے نیک بخت بن کر مرے گا یا اللہ پاک کو ناراض کر کے بدبخت بن کر مرے گا، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ موت کے وقت اس کا حال کیا ہوگا، وہ اس وقت فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں فیصلے روح ڈالنے سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ تو بھائی تقدیر پر کامل ایمان رکھنا، ہر ایک کے بعد جو حالات آئیں گے جو لکھے ہیں وہ آئیں گے، اس لیے برکتیں جو آئیں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر آئیں گی۔ تو دنیا اعمال کی جگہ ہے، مال اسباب امتحان ہے، تو بہرحال ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر کامل ایمان۔ اور پھر ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، موت کے بعد زندگی ضرور ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کام نہیں ہے، جو تو اللہ پاک کو راضی کر کے کامل ایمان سیکھ کر جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کامیابی کا سامان محمد الرسول اللہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ کامیابی کا سامان ہے. پہلے اس پر یقین کامل، پھر ان اعمال کو سیکھنا. قرآن حدیث میں اس کی تفصیل ہے. سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا. حفاظت کیا ہے کہ اس کی تیاری میں وضو، استنجا، غسل میں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں اس طریقے پر کرے گا. پھر نماز کامل طور پر پڑھے گا، رکوع سجدہ کامل کرے گا، حضور کی ہر سنت کو پورا کرے گا. تو فرمایا اللہ پاک دنیا میں اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے، تنگی اس کی دور کر دیں گے، اور قبر میں جائے گا تو اس کی قبر جنت بنے گی. اور قیامت میں جب نکلے گا تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، یہ کامیابی کا اعلان ہے. اور جہاں حساب کتاب ہے وہاں سے جنت تک پہنچنے کا 1500 کا راستہ ہے. تو بجلی کی طرح ایک آن میں وہ جنت میں پہنچ جائے گا بغیر حساب کتاب کے، جس کی نماز کا عمل کامل ہوگا، دل میں کلمے کا ایمان کامل، اور جسم کا بڑا عمل نماز کمال والی ہو. تو بھائی کامیابی کے اسباب دل سے شروع ہوتے ہیں. اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صالح اور نیکی والا بن جاتا ہے تو پھر سارا جسم نیک عمل کرنے والا بنتا ہے. اور جب وہ فساد اور بگاڑ والا ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگاڑ والا بن جاتا ہے. اور فرمایا خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے، خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے، خوب دھیان سے سنو وہ دل ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کامیابی کے اسباب باہر نہیں اندر ہیں. تو وہ کیا ہے کہ دل نیکی والا بنے. اور ناکامی کے اسباب بھی باہر نہیں اندر ہیں، کہ دل بگاڑ والا بن گیا تو پھر اعمال سارے بگڑیں گے. اعمال بگڑیں گے تو پھر دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. تو اصل دل ہے. تو دل کی محنت کلمے کی محنت ہے کہ کلمے کا نور دل میں بھرے. بھائی اس کے لیے کلمے کو حق سمجھ کر پڑھا تو نور کا بیج لگا. اب کلمے کی دعوت دے، کلمے کا ذکر کرے، دوسروں کو دعوت پر تیار کرے، اور راتوں کو اللہ پاک سے مانگے، کیونکہ دینے والے تو اللہ پاک ہی ہیں. دعوت کا عمل، اس سے دل کا نور بڑھے گا. بزرگ تو فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضور کی محنت کو مقصد بنا کر کرے گا اور قربانیوں کے ساتھ کرے گا. کئی تقاضے جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ کلمے کی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں کو گھر چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے جانے پڑے، جسے ہجرت ہوئی چھوڑنا پڑا تو اس مشقت کو برداشت کیا، کلمے کو نہیں چھوڑا، گھر چھوڑا، بیوی بچے کو نہیں جلدی جا سکتے ان کو بھی چھوڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو کلمے کی وجہ سے جو قربانی کا موقع بن جائے تو اس کو برداشت کرے. اس لیے مہاجرین کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر مشقتیں زیادہ تھیں مکہ مکرمہ فتح ہونے تک. اس وقت کافروں سے لڑائیاں بھی ہوئی، کتنی تکلیفیں آئی. اس لیے قرآن میں فرمایا کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کی ہے وہ، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد میں ایمان لائے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مشقتوں کا وقت مکہ کے فتح ہونے سے پہلے تھا. تو جتنا ایمان کی وجہ سے مشقت کی شکل بنے، صبر کر کے اس پر چلتا رہے گا، اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا. تو بھائی دل نیکی والا وہ ہے کہ جس دل میں کلمے والا نور بھر جائے. بزرگ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو جو مقصد بنا کر چلے گا، قربانیوں کے ساتھ چلے گا، تو اللہ پاک اس کے دل میں اتنا نور دیں گے سورج سے بھی زیادہ ہوگا. تو جس کے دل کا نور اس درجے کا ہوگا تو فرمایا اس کے پاس جو آئے گا اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جس کے پاس وہ جائے گا اس پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے صحابہ کرام جس ملک میں گئے ہیں تو اس ملک والوں کا کفر ختم ہوا، ایمان والے بنے. اس لیے کہ صحابہ کرام وہ درجہ نورانیت کا لے کر گئے. تو بھائی اللہ پاک اس درجے کے نور کا حصہ نصیب فرمائے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو مقصد بنا کر کرنا، صرف چلہ 3 سال کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد بنا کر کرنا. اور پھر جتنی اس کو کرنے میں قربانی کا موقع بنے، صبر کرتے ہوئے قربانیاں کرے گا تو اعلیٰ درجوں پر جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے برکت کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے. تو ایمان کو کامل بنانا، پھر جسم کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب سے پہلے نماز کو کامل بنانا،
کہ نماز میں کوئی سنت نہ چھوٹے. ہر سنت کے سیکھنے سے دل کا نور بڑھے گا. سنت اعمال سیکھنے سے دل کا نور بڑھتا ہے. پھر جتنا سنت پر عمل کرتا جائے گا اس کی دل کی نورانیت بڑھتی جائے گی. اور جن گھروں میں دعوت چلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کا سیکھنا سکھلانا ہوگا, فضائل کی تعلیم ہوگی, ذکر تلاوت کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ گھر بھی نورانی بن جاتے ہیں. اور فرشتے ان گھروں کے نور کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمانوں پر سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. جن مسجدوں میں اعمال ہوں گے تو مسجدیں بھی نورانی بنیں گی. جو اس مسجد میں آئے گا اس نورانیت کا اثر اس پر ہوگا. تو گھروں میں مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. بھائی اس کو مقصد بنانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہدایت والے اعمال کو کرنا ساری امت کے ذمہ ہے, مردوں کے ذمہ بھی, عورتوں کو بھی ذمہ بھی. اور دل میں عزم تو یہ ہو کہ خود جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کا حکم آیا فوراً اس پر خود عمل کیا, اور پھر باقی سارے انسانوں کو حکم پر لانے بھی کی محنت کی ہے. جنہوں نے کلمہ حق سمجھ لیا تو سب کو اللہ پاک کے احکام سکھلانے میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کیا, اللہ کے احکام کی محنت. تو برکت کے دروازے حضور کے لیے, حضور کے اعمال کے ذریعے سے دنیا میں کھلے ہیں. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی برکت سے چل رہی. یہ کارخانوں, دکانوں اور کھیتوں اور نہروں اور باغوں سے نہیں چل رہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی برکت سے چل رہی. نعمتیں حضور کے اعمال پر آ رہی ہیں. یہ ہے کہ جب انسانوں میں, مردوں, عورتوں, بچوں, عورتوں میں حضور والے اعمال زیادہ ہوں گے تو برکتیں زیادہ ہوں گی. اور ان برکتوں کے اثرات یہاں تک پڑیں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا اثر پڑا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھائی, صبح کی سلام پھیرا تو مسجد سے باہر بھیڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. حضور نے جب دیکھا تو حضور سمجھ گیا یہ کیوں آئے, تو بھیڑیے آ کر کہنے لگے, حضور نے فرمایا یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری روزی بھی گوشت میں ہے, لیکن اب ہمارا جی نہیں چاہتا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی بکری کو مار کر کھائیں, تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کچھ بکریاں ہمارے لیے الگ کر دیا کریں, ہم ان کو کھا لیا کریں گے, باقی بکری پر حملہ نہیں کریں گے. یعنی حضور کی محنت کا اثر بھیڑیوں پر بھی پڑا, جو درندے ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے بعد میں صحابہ کے دور کے اخیر میں پھر کچھ کمیاں, جو عمراء تھے, حکومت والے تھے, ان میں سنت کے خلاف چیزیں پہلے شروع ہوئی ہیں. حکومت والے اپنے حکومت کے انتظام کو سامنے رکھتے ہیں, اعمال میں گرنے لگ جاتے ہیں جن کی توجہ حضور کی تابعداری کی طرف نہیں ہوتی. تو حضور کے زمانے کے بعد جو گراوٹ شروع ہوئی ہے تو عام طور پر حاکموں میں جو حاکم تھے اور امیر تھے ان کے خاندانوں میں کمیاں شروع ہو گئی. اور پھر امت کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے کہ جب میری امت میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر اللہ پاک میری امت میں ایسے شخص کو بھیجیں گے, پیغمبر تو نہیں آئے گا, جو ان کمیوں کو دور کرنے اور سنت اعمال کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو کہتے ہیں پہلے مجدد جن کے ذریعے سے سنتیں زندہ ہوئی ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ نے ان کو بھی بادشاہ امیر بنا دیا. ویسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن سے حضور, ان کا ننہال جو تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی, ان کی والدہ جو تھی حضرت عمر کے خاندان کی تھی, والد جو ان کے تھے وہ جو حاکم تھے ان کی خاندان کے تھے, بنو امیہ کے تھے. لیکن ان کا تعلق زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان, یہ ننہال تھا, ان کے گھروں میں جاتے تھے. بچپن سے ہی ہر چیز پر سنت پر عمل کا اہتمام. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے جو غالباً ان کے بیٹے یا پوتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے خاندان کا بچہ نظر آتا ہے, اس خاندان کا نہیں ہے, یعنی ددیال کا نہیں ہے, ننیال کا ہے. نیک عملوں کا اہتمام, سنت پر عمل کا اہتمام. تو جب جوان ہوئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تجھے اگر امیر بنایا گیا, حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خواب میں ساتھ ہی نظر آئے,
تو حضور نے اشارہ فرمایا اگر تجھے امیر بنایا گیا تو ان دونوں کی ترتیب پر چلنا، جیسے یہ چلے ہیں ایسے چلنا. یہ خواب میں بھی اشارہ ہوا. تو پھر قدرت سے ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا. وہ جو پہلے جب فوت ہوئے تو ان کا بیٹا جوان نہیں تھا، تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں وصیت لکھ دی. ویسے بھی ان سے مشورے وہ لیتے تھے. تو جب بیماری کی سخت حالت ہوئی تو وزیر سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو وزیر نے کہا کہ اب آپ قبر میں جا رہے ہیں تو ایسا کریں جو آپ کی قبر اچھی بنے اور جنت بنے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یا عمر بن عبدالعزیز کو بنا دو اپنا قائم مقام. تو اس نے کہا خاندان والے تو نہیں مانگے. کہ خاندان کی ترتیب یہ چل گئی تھی اس وقت کہ بادشاہ اگر مرا تو اس کا بیٹا جوان ہے تو وہ بادشاہ بنتا تھا، بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی بنتا تھا. یہ نہ بیٹے تھے نہ بھائی تھے، بہنوئی تھے ان کے. تو وزیر نے کہا کہ اس کی میں ترتیب بتاتا ہوں، آپ وصیت تو یہ کریں کہ میرے بعد امیر یہ بنیں گے، اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ ان کا انتقال ہوگا تو پھر میرا بھائی بنے گا. تو بھائی کا بھی لکھ دیں تو پھر کام چل جائے گا. تو ان کی سمجھ میں آ گیا. اس نے یہ وصیت نامہ لکھوا دیا اور لکھوا کر تو اس لفافے میں بند کر دیا. اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین نے اپنا قائم مقام طے کر دیا ہے، اس لیے اب بیعت ہو جائے. لیکن ان کا نام تفصیل سے اعلان ہوگا جب ان کا وفات ہو جائے گی پھر ہوگا، تاکہ پہلے جھگڑا نہ بنے. یہ اعلان ہو گیا، اس لیے پھر سب نے بیعت کر لی کہ جو طے کیا ہے ہم سب مانتے ہیں. اب جو ان کا بھائی تھا اسے خیال ہوا کہ میرا نام لکھا ہے یا کسی اور کا، اس لیے وزیر سے آ کر پوچھا کہ یہ فیصلہ میرے بارے میں ہوا ہے یا کسی اور کے بارے میں. تو وزیر نے کہا ایک بات امیر المومنین نے راز میں رکھی ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں ان کا راز نہیں بتا سکتا. اعلان ہوگا ان کے مرنے کے بعد. وہ چپ ہو گئے. اس نے کہا اگر کسی اور کا لکھا ہے حق میرا بنتا ہے، زندگی میں بات کروں. اس نے کہا میں راز نہیں بتا سکتا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیونکہ مشورے ان سے لیتے تھے، انہیں خیال ہوا کہیں میرا نام نہ لکھ دیا ہو. تو یہ بھی وزیر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو طے ہوا ہے میرے بارے میں کیا ہے تو بتا دو، میں امیر نہیں بننا چاہتا، میں پھر ختم کراتا ہوں ان کی زندگی میں ہی، میں نے امیر نہیں بننا. تو وزیر نے ان سے بھی کہا کہ امیر المومنین نے ایک بات راز میں رکھی ہے، میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. خیر جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں وہ پھر کھول کر اعلان سنایا گیا کہ ان کے بارے میں بیعت ہو چکی ہے، امیر المومنین یہ ہوں گے. تو جب امیر المومنین بنائے گئے تو پہلے بھی سنت عمل کا اہتمام تھا، تو پھر اس اہتمام کو اور بڑھا لیا. ایک تو گھر میں فیصلہ کیا، جتنے نوکر غلام تھے سب کو آزاد کر دیا کہ گھر میں کسی کو نوکر نہیں رکھنا، کیونکہ حضور کے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، حضور کی سنت پر چلنا. بیوی ان کی پہلے بادشاہ جو تھے ان کی بیٹی تھی، تو دل میں یہ سوچا میں تو اب مشقت برداشت کروں گا، سنت عمل کروں گا، دنیا میں جو سنتیں مٹی ہوئی ہیں ان کی زندہ کرنے کی محنت کرنی ہے، مشقتیں آئیں گی، یہ پتہ نہیں مشقت برداشت کرے گی یا نہیں. بیوی سے بات کی میرے اوپر تو اب یہ حال بن گیا ہے، ساری امت کو دیکھنا ہے، سارے دین کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، مشقتیں آئیں گی اور تو مشقت برداشت نہیں کر سکے گی، تو خیال یہ تجھے طلاق دے دوں، جہاں تجھے آرام ملے وہاں. اس نے کہا نہیں میں آپ سے جدائی نہیں چاہتی، جو مشقتیں آئیں گی میں برداشت کروں گی، جدائی نہیں چاہتی. تو پھر فرمایا کہ گھر میں خادم کوئی نہیں ہوگا، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہوگا. اس نے کہا سارا کام گھر سے ہاتھ سے کروں گی. پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو ان کا بیوی کا والد بادشاہ تھا، انہوں نے بڑے قیمتی موتی اور زیور دیے تھے. تو فرمانے لگے یہ دولت اور میں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو. تو وہ جتنے موتی اور زیور تھا وہ سب اس نے کہا میں کتنی چیزوں قربان کر سکتی ہوں، آپ سے جدائی نہیں اختیار کرتی، وہ سب بیت المال میں جمع کرا دی. گھر بالکل خالی، اپنا کپڑوں کا دوسرا جوڑا بھی نہیں بناتے تھے. حضور 2 جوڑے کپڑوں کو نہیں رکھتے تھے. یہ طے کیا تھا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے، ایک جوڑا. گھر میں بالکل سادگی. وہ ایک واقعہ لکھا، ایک عورت آئی اس گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، سارا گھر خالی، کوئی سامان نہیں. تو ان کی بیوی سے کہنے لگی کہ میں نے جتنے گھر دیکھے ہیں سامانوں سے بھرے ہوئے، آپ امیر المومنین کا گھر ہے یہ خالی. تو ان کی بیوی نے کہا ہمارا گھر خالی ہے اس لیے سارے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھرتے تو سارے گھر خالی ہو جاتے.
تو بہرحال دنیا کا کوئی سامان نہیں بنا. یہاں تک بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تھی تو ایک سیڑھی ٹوٹ گئی تو جو ان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا تھا اس نے اس سیڑھی کو پھر پکا کر دیا. جب دیکھا کہ وہ پکی کر دی تو وہ پوچھا کس نے کی ہے؟ تو اس خادم نے کہا جی یہ سیڑھی ٹوٹ گئی تھی تو ذرا چڑھنا اترنا مشکل ہوتا تھا تو میں نے اس لیے اسے کر دیا. فرمایا پھر توڑ دو. میں نے طے کیا ہے کہ گھر کی کوئی چیز نہیں بنانی, دین کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. توڑ دو جیسے پہلے ٹوٹی ہوئی تھی. گھر کی سیڑھی بھی میں نے ٹھیک نہیں کرانی. کہاں سنت مٹی ہوئی ہے؟ سنت کو زندہ کرنا ہے. اور اس وقت عام طور پر یہ تھا کہ جو کافر ماتحت تھے ان کے زمینوں پر, ان کے باغوں پر جو حاکم لوگ تھے بہانہ بنا کر قبضے کر لیے تھے. جسے اچھا باغ لگا اس پر قبضہ کر لیا. انہوں نے اعلان کیا کسی پر بھی ظلم ہوا ہو آ کر اپنا حق ثابت کرے, اس کا حق میں دلواؤں گا. اب وہ کافر آ کر دعویٰ کرتے جی میرا باغ فلانے امیر نے لے لیا ہے, گواہ پیش کرتا, وہ فیصلہ کرتے یہ باغ اس کو دے دو. اپنے خاندان کے خلاف فیصلے جتنی بھی ظلم کی ہوئے تھے سب ظلموں کو ختم کیا اور سنتوں کو زندہ کیا. کافروں میں دعوت کو عام کیا. تو جس علاقے میں کافر زیادہ رہتے تھے اس علاقے کے حاکم نے خط لکھا. اس نے لکھا کہ یہاں اس علاقے میں اتنی کثرت سے کافر مسلمان ہو رہے ہیں, اندازہ یہ ہے شاید کوئی بھی کفر پر نہیں رہے گا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کافروں سے جو جزیہ لے کر حکومت کے انتظامی کام کیے جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ جزیہ تو ختم ہو جائے گا. جو کافر مسلمان ہو جائے اس سے جزیہ تو نہیں لے سکتے. اب جزیہ لے کر جو حکومت کے کام ہم چلاتے تھے وہ کیا کریں گے؟ یہ خط لکھا. انہوں نے جواب میں لکھا ویحک منا تیرا ناس ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے, ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ سارے ملک میں کوئی کافر نہ رہے, سب مسلمان ہو جائیں, اور تم کافروں کو نوکر بنا کر ان سے جو کام کرواتے ہو وہ کام تم سب خود اپنے ہاتھوں سے کرو. تمہارے باپ دادے سارے گھروں کے کام خود کرتے تھے. یہ تو اسلام کی برکت سے تمہیں اللہ نے حکومتیں دے دی, کافروں کو تمہارا غلام بنا دیا. تو کثرت سے کافر اسلام میں داخل ہوئے اور ہر جگہ سنت اعمال کو زندہ کیا. تو وہ برکتیں ان کے زمانے میں بھی شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھیڑیا بھی بکری کو نہیں مارتا تھا. یعنی انسان دوسری کو نقصان کیا پہنچا, جو درندے ہیں سنت اعمال کی برکتوں کا اثر یہاں تک پڑتا ہے کہ درندہ بھی کسی کے مال کا نقصان نہیں کرے گا. تو ان کے زمانے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے خلافت کے زمانے میں بھیڑیا بکری کو نہیں مارتا تھا. تو ایک واقعہ آیا کہ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیے نے اس کی بکری کو مار دیا. اور اسے جب دیکھا کہ بکری کو بھیڑیے نے مار دیا تو بہت رونے لگا. کوئی دوسرا آدمی آیا جنگل میں, دیکھا کہ وہ رو رہا. پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہا؟ اس نے کہا آج میری بکری کو بھیڑیے نے مار دیا ہے. اس نے کہا بھیڑیے تو بکریاں مارتی رہتے ہیں, اس پر اتنا رونے کی کیا بات؟ اس نے کہا میں بکری کو نہیں رو رہا. عزیز امیر بنے ہیں, ان کے امیر بننے کے بعد بھیڑیا بکری کو نہیں مارتا تھا, بکری کو اندر سے گزر جاتے تھے, بکری پر حملہ نہیں کرتے تھے. آج بھیڑیے نے بکری مار دیا, میرا خیال ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ایک تو گھر بالکل خالی, کہتے ہیں جب انتقال ہوا بیٹے ان کے کئی تھے, چھوٹی عمر کے تھے, تو وزیر نے بھی کہا کہ آپ نے بیٹوں کے ساتھ جو کیا ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. تو فرمایا کیا کیا؟ کہ گھر میں کیا ہے, سارا گھر خالی ہے, بچے چھوٹی عمر کے ہیں, آپ نے کچھ بھی ان کے لیے نہیں رکھا. تو بیٹوں کو بلایا, بیماری کی حالت میں تھے. تو بیٹوں سے کہا کہ بیٹو ایک تو یہ تھا کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے تمہارے لیے مال سامان بہت سارا جمع کرتا اور دوزخ میں جاتا, تو میں دوزخ کا راستہ نہیں اختیار کیا. باقی تمہارا حق کسی دوسرے کو دیا نہیں, جو تمہارا حق بنتا تھا تمہیں دیتا رہا. اب اگر تم نیک ہوگے اللہ یتولی الصالحین, اللہ نیکوں کا والی ہے, جس کا والی اللہ ہوگا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا.
اور اگر نیک نہیں ہوگے تو پھر جو مصیبتیں تم پر آئیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے تو تمہارے والی اللہ ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن گھر نہیں بنایا, گھر کا سامان نہیں بنایا, سنتیں زندہ کی, کافروں میں دعوت کو عام کیا. اور جب انتقال ہو گیا تو جو گھر میں سامان تھا وہ تقسیم ہوا, تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں اس زمانے کے 12 درہم, یعنی ہمارے چاندی کے روپے کے 3 روپے بنتے ہیں, 3 روپے ایک بیٹے کے حصے میں آئے تھے. گھر میں مال نہیں جمع کیا, گھر میں بھی سنت طریقہ, یعنی یہاں تک بھی آتا ہے جب آخری حالت میں بیماری کی حالت تھی تو ان کے جو سالے تھے جنہوں نے بعد میں امیر المومنین بننا تھا, ان کے بعد وہ حال دیکھنے آئے تو کپڑے بہت میلے تھے. اندر جا کر بہن سے کہا کہ امیر المومنین بیمار ہیں اور لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں اور کپڑے اتنے میلے ہیں, امیر المومنین کے کپڑے ایسے, ان کپڑوں کو صاف کرو. تو وہ چپ ہو گئی. دوسری دن پھر جب دیکھنے آئے تو وہی میلے کپڑے. تو پھر اندر جا کر بہن پر غصہ کیا کہ میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ کپڑے ان کے دھو دو, تو تم نے کپڑے نہیں دھوئے, لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ایسے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ بولی کہ کیا کروں, کہ پہلے تو جب بھی کپڑے میلے ہوتے تھے تو گھر کی میری چادر لپیٹ لیتے تھے, میں وہ کپڑے دھو دیتی تھی, جب خشک ہوتے تھے پہن لیتے تھے, اب دوسرا کپڑا تو ہے نہیں, ان کو کیا پہنائیں اور کیسے اتاریں. یعنی آخری حالت میں بھی دوسرا کپڑے کا جوڑا گھر میں نہیں تھا. لیکن دنیا میں سنتیں زندہ کی, کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کو عام کیا. اور یہاں تک تھا ان کا اعلان تھا, ان کی زمانہ خلافت میں سارے ملک میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے اعلان کیا تھا جتنے معذور ہیں, اندھا ہے, لولا لنگڑا ہے, ہر ایک کا نوکر لگایا جائے اور دونوں کا خرچہ حکومت کے خزانے سے ہوگا. معذور کا بھی خرچہ, اس کے خادم کا بھی خرچہ. یعنی اس حد تک انتظامات کیے ہیں. گھر میں کچھ نہیں بنایا. دوسرا جوڑا کپڑوں کا موت کے وقت میں بھی نہیں تھا. تو بیٹوں کا یہ حال. لیکن ماشاءاللہ بیٹے بھی ماں باپ کے حال کو دیکھ کر اس پر چلتے ہیں. ماشاءاللہ سنت کے پابند, اعمال کے پابند تھے. تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کوئی نصیحت کی بات سنائیں, تو وہ فرمانے لگے جو نصیحت کی بات آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بتاؤں یا سنی سنائی بتاؤں. اس نے کہا جو آنکھوں سے دیکھی ہے وہ اور اعلیٰ درجہ, وہ بتائیں. تو انہوں نے نام لیا کہ فلانا بادشاہ کا جب انتقال ہوا اس کے وارثوں کو لاکھوں کی دولتیں تقسیم ہوئی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اس کے وارث جو لاکھوں کے مالک بنے تھے مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے تھے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کے ایک ایک کو 3 روپے ملے. جو گھر کے سامان تھا اس کی حصہ جو بنا تھا ایک کو تقریباً 3 روپے ملے. اور فرمایا بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک لشکر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے ایک بیٹے نے 400 گھوڑے اس لشکر والوں کو دیے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے یہ 400 گھوڑے میرے استعمال کرو. جنہیں وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا لیکن اعمال کر رہے تھے, اللہ نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھولے. اور جنہیں لاکھوں کی وراثت ملی لیکن اعمال نہیں کیے تو وہ بھیک مانگنے والے بنے. تو بھائی برکت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر کھلتے ہیں. دنیا میں برکتیں, مرنے کے بعد اللہ پاک جنت کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائیں گے. اب یہ محنت کرنا کہ دلوں میں ایمان کامل ہو اور جسم ہر ایک کا سنت اعمال کا پابند بنے, تو اس کو مقصد بنا کر کرنا. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب ہدایت کی محنت کے لیے اللہ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجیں گے. اب حضور کی امت کے ذمہ ہے کہ حضور کی طریقے پر محنت کرنے والے بنے, خود ہدایت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں اور حضور اور دوسروں میں ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میری امت میں فساد آ جائے گا, بگاڑ آ جائے گا, کہ کہیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کریں گے, تو فرمایا اس زمانے میں جو سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 100 شہیدوں والا ثواب لینا ہے, کیا خیال ہے؟
تو بھائی اس کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کو اعمال کرنا. پھر اگلا درجہ فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا. تو مردہ سنت کیا کہ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے. تو جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ یہ درجہ محبت کا کیا وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں حضور کے قریب اور پڑوس میں پہنچے گا. تو حضور کے پڑوس والی جنت میں جانے کی نیت ہے، تو بھائی اس کا عزم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ساری امت میں اور سارے عالم میں زندہ ہوں، اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعوت کے عمل کو مقصد بنا کر خود کرے گا، دوسروں کو دعوت پر تیار کرے گا، اور اسی طرح تعلیم، فضائل کی تعلیم خود بھی کرے گا، دوسروں کو فضائل کی تعلیم پر تیار کرنا، سنت طریقے خود بھی سیکھے گا، دوسروں کو سیکھنے پر تیار کرے گا، اور پھر سنت اعمال جو بڑا عمل نماز کا خود اہتمام کرنا، اور ہر مسلمان کو نماز کا یعنی کامل طور پر پابندی سے کرنے پر تیار کرنا. تو جو اس کو کرے گا، اور پھر ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام خود کرنا، دوسروں کو ان اعمال پر تیار کرنا، تو اس سے کتنی سینکڑوں ہزاروں سنتیں زندہ ہوں گی. تو ان اعمال کو مقصد بنا کر کرنے کا عزم ہے کہ ساری امت میں پورا دین زندہ ہو، بھائی اس کو سامنے رکھ کر محنت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے کیا ہے، بھائی اس ترتیب پر محنت کرنے والے بننا. تو صحابہ کرام کی ترتیب جو ہے کہ عام طور پر 4 مہینے 6 مہینے باہر تقاضوں پر دوسرے علاقوں یا دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرنا، مقام پر رہتے ہوئے رات دن کے 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں، 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں، 12 گھنٹے باقی ضرورتوں میں. اور ضرورت کے کاموں میں بھی سنت کے خلاف کوئی نہیں. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں بازار میں بھی سنت اعمال. تو بھائی اللہ پاک ان حضرات کی تابعداری میں کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اعلیٰ درجہ وہ ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر آنے کے لیے سب تیار ہیں. جیسے صحابہ نے محنت کی، یعنی صحابہ کرام کا اول درجے کا طبقہ وہ تھا کہ دین کے ہر تقاضے کے لیے ہر وقت تیار. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن رات دن اعمال میں لگے ہوئے ہیں. 6 دن کا فاقہ برداشت کرنا. تو بھائی جو اعمال کی ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. بغیر کھانے کی طاقت ان کو ملے گی اعمال کی برکت سے. اور کبھی ضرورت کا سامان بغیر محنت کے آ جائے گا، اور کبھی تھوڑا سا سامان گھر میں ہے، اللہ نے اس میں برکت کر دی. جیسے صحابہ کرام کے واقعے میں آتا ہے 8-10 کا کھانا تھا اور 1000 سے زیادہ لشکر کو کھلا دیا، کھانا ختم نہیں ہوا. کھانا تھا 10 آدمی کے برابر تقریباً. بکری کا بچہ چھوٹا سا ذبح کیا، 3.5 سیر دانے تھے جو کہ وہ آٹا بنایا، اور 1000 سے زیادہ کا پیٹ بھر گیا، کھانا ختم نہیں ہوا، گوشت ختم نہیں ہوا. تو یہ برکت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر اللہ کھول دیتے ہیں. اب یہ برکت کے دروازے ہر گھر میں، ہر مسجد میں کھلے ہیں اعمال پر. تو اس کے لیے اعلیٰ درجہ وہ. تو دوسرا درجہ صحابہ کرام کی ترتیب پر کہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اعمال کے تقاضوں پر، دین کی محنت کے تقاضوں پر باہر لگانا مشورے کے مطابق. مقام پر رہتے ہوئے مسجد میں اعمال 24 گھنٹے مسجد میں اعمال چالو ہوں، گھروں میں بھی اعمال چالو ہوں. اس کے لیے 12 گھنٹے گھر کی محنت پر بھی، مسجد کی محنت میں بھی رات دن کے 12 گھنٹے دینا. تو اس ترتیب کے لیے سب تیار ہیں ماشاءاللہ. نیت تو کر لی ہے. تو اب تقاضے سامنے آئیں گے. نقد جو تقاضے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ قبول فرمائے. نقد تقاضے ہیں بھائی ملکوں میں احکامات مٹے ہوئے ہیں، تو ملکوں میں جا کر محنت کریں. وہاں جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ سکھلانا، جو نماز نہیں سیکھے نماز سکھلانا، جو نماز سیکھ کر پڑھتے نہیں نماز کے عمل پر کرنا. تھوڑی دیر بیٹھے رہیں. جتنا بیان ماشاءاللہ اطمینان سے سنا ہے. کہتے ہیں بیان جو ہے یہ کام کی باتیں ہیں، تشکیل کام کا شروع ہے. تو کام کے شروع میں بھی حصہ پڑ جائے. جیسی نیت کی یہ وقت ہے دعا مانگنے کا کہ اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کے لیے حضور کی نیابت میں ہمیں قبول فرما.
تو اللہ جسے قبول فرما لیتے ہیں اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں. اب ہر تقاضے کے لیے جن کے قواعد پورے ہیں تو ملکوں کے لیے 4 سال کے ارادے فرمائیں، 7 مہینے کے ارادے فرمائیں جماعتوں کے.